میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ہماری مجلس کے بہت ہی پیارے اور بڑے ہی ہر دل عزیز خطیب فضیلت الشیخ شیخ الوظائف مصنف کتب کثیرہ محترم جناب حضرت مولانا عبد المنان راسخ حفظہ اللہ تعالی کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور خطاب ارشاد فرمائیں۔ محترم جناب حضرت مولانا عبد المنان راسخ حفظہ اللہ تعالی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ حمد و ثنا کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے جو اس کائنات دا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب رب العالمین، کل کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال نہایت ہی گرامی قدر مولانا نعمان حنیف صاحب حفظہ اللہ تعالی اور حضرت قاری عثمان شاکر صاحب حفظہ اللہ تعالی اور دیگر احباب جماعت اور نمازی بھائیاں دی دعوت ہے ایک مرتبہ پھر پیغام حق کانفرنس اندر تواڈے روشن اور سنجیدہ چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی۔ بیس بند کر اللہ پاک دے حضور میں دعا کرنا کہ الہ العالمین ساڈا اپنی بارگاہ اندر مل بیٹھنا اللہ اپنی رضا و رحمت دے نال قبول و منظور فرما، اور بالخصوص ساڈے بڑے ہی قابل قدر بزرگ حضرت مولانا حکیم زبیر شاکر صاحب رحمہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی انہاں سمیت علاقے بارچوں جتنے بھی تیرے موحد بندے دنیا تو ٹر گئے نے، اللہ انہاں دیاں قبراں نور دے نال منور فرما۔ میں انشاءاللہ الرحمن جڑا موضوع میرے ذمہ لگایا گیا ہے بڑے ہی اختصار دے نال چند ضروری باتاں میں تواڈے پیش خدمت کرنی چاہنا۔ پیغام حق پیغام توحید ہے اور پیغام باطل اے پیغام شرک ہے۔ جیڑا بندہ توحید دا پیغام دے رہا ہے وہ خوش نصیب حق دا پیغام دے رہا ہے، اور جڑا
شرک نو فروغ دے رہا ہے، شرک دے چور دروازے کھول رہا ہے، شرک دے اڈے قائم کر رہا ہے، وہ بدبخت لعنتی انسان باطل دا پیغام دے رہا ہے۔ تو پیغام حق اے پیغام توحید ہے، پھر اسی طرح پیغام حق اے پیغام سنت ہے، جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت تے چل رہا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت وال بلا رہا ہے، او حق دا پیغام دے رہا ہے، اور جڑا بدعات اور رسومات وال بلا رہا ہے وہ بدبخت انسان باطل دا پیغام دے رہا ہے۔ پھر اسی طرح شان اہل بیت، مقام اہل بیت یہ پیغام حق ہے، جیڑا انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت دا شان مقام بیان کر رہا ہے وہ حق دا پیغام دے رہا ہے، اور جیڑا اہل بیت سیدنا علی، حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین دا نام لے کے شرک کر رہا ہے یا انہاں دی تنقیس کر رہا ہے، ایسا بد نصیب آدمی باطل دا پیغام دے رہا ہے۔ اسی طرح چل دے جاؤ، پیغام حق اے دفاع صحابہ دا نام ہے۔ توجہ رکھنا ذرا، میں بڑیاں ضروری باتاں انشاءاللہ کر کے جلدی بات ختم کر دیاں گا۔ دفاع صحابہ اے پیغام حق ہے، جڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے نال محبت کردا ہے اور انہاں دی عزت دا دفاع کردا ہے وہ حق دا پیغام دے رہا ہے، اور جڑا بدبخت ملعون انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی عزت نو داغدار کرن دی کوشش کر رہا ہے، ایسا بد نصیب انسان باطل دا پیغام دے رہا ہے۔ تو باہر صورت تانوں میں مبارکباد دے کے اپنی گل دا آغاز کر دینا۔ تمام مرد و خواتین حضرات نو بڑی مبارک ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سانو اپنی رحمت دے نال ہر اعتبار دے نال پیغام حق دین والا بنا دیتا ہے۔ الحمدللہ ساڈا پیغام پیغام توحید ہے، ساڈا پیغام پیغام سنت ہے، ساڈا پیغام پیغام شان اہل بیت ہے، ساڈا پیغام پیغام دعوت اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ میں دعا کرنا میرے ال ویکھ کے محبت نال آمین کہو۔ اللہ پاک اے عقیدہ اے نظریہ نہ لکھیں نہ ہزاریں، بڑے بڑے کروڑاں پتی یقین کرو دن رات باطل دی اندر گزار رہے ہیں، اے عقیدہ نہ لکھیں نہ ہزاریں، اے اللہ دی رحمت دے نال ہی نصیب ہوندا ہے۔ تے اپنے ماں باپ دا شکر ادا کریا کرو کہ تسی حق والیاں دے گھر پیدا ہوئے تے تانوں گھر بیٹھے اللہ پاک نے حق عطا فرما دیتا ہے۔ ورنہ میں ویکھیا ہے کہ جڑے صحابہ دے کیچڑ اچھال دے نے، جنہاں دے وڈیرے اس طرح کردے نے، انہاں دیاں اولاداں بھی اس طرح کردیاں نے۔ جڑے اہل بیت دا نام لے کے شرک کردے نے، انہاں دی تنقیس کردے نے، انہاں دیاں اولاداں بھی انہاں دے مگر چلدیاں نے۔ جڑے بدعات اندر ہی جنہاں دے والدین وڈکے وڈیرے رہندے نے، انہاں دیاں نسلاں اولاداں بھی ساری زندگی رسم و رواج اور بدعات اندر ہی مبتلا رہندیاں نے۔ اور جنہاں نے اپنے وڈیاں وڈیریاں نو دیکھے ہے کہ وہ در در تے سجدے کردے نے، غیر اللہ دی نظر و نیاز دیندے نے، غیر اللہ دے چڑھاوے چاڑھدے نے، شرک کردے نے، انہاں دیاں نسلاں بھی دن رات شرک جیسے خطرناک گناہ اندر مبتلا نے۔ لو جی میں دعا کر کے ان موضوع دا آغاز کرنا۔ بیٹا میرے ال ویکھو، اللہ ساڈے خاندان چوں، برادری چوں، قوم قبیلے چوں جننے بھی پیغام حق والے ساڈے آباء و اجداد پیارے فوت ہو گئے نے، اللہ پاک انہاں دیاں قبراں نور دے نال منور فرما دے۔ اور میرے ال ویکھو، اللہ اے ذمہ داری ہن ساڈے تے آ گئی ہے۔ میں حضرت حکیم زبیر شاکر رحمہ اللہ واسطے پھر دعائے مغفرت کرنا۔ میں پورے ملک دے اندر بلکہ بیرون ملک بھی الحمدللہ دعوتی اور دینی پروگراماں تے جانا، لیکن انہوں نے تواڈے علاقے اندر بڑا ہی شاندار پیغام
اور بڑا ہی شاندار ایک نام متعارف کروایا ہے، پیغام حق۔ الہ العالمین نے جڑی ذمہ داری ساڈے کندھیاں تے آ گئی ہے، اللہ سانو یہ ذمہ داری سمجھ کے اللہ اچھے طریقے دے نال اللہ اس ذمہ داری نو نبھان دی توفیق عطا فرما دے۔ چلو میں سب نالوں پہلی بات ہی تواڈے سامنے کر دینا، یہ ہوئی میرا موضوع ہے کہ پیغام توحید پیغام حق ہے اور پیغام شرک اے پیغام باطل ہے۔ اس کائنات دا سب نالوں اہم ترین مسئلہ اور ساڈے دین اسلام دا سب نالوں بنیادی مسئلہ، مین مسئلہ اے عقیدہ توحید ہے کہ اس کائنات دا خالق بھی اللہ۔ بیٹا موبائل جیب چ پا کے میرے ال ویکھنا، موبائل جیب چ پا لا۔ اس کائنات دا خالق بھی اللہ ہے۔ ہن میرے ال ویکھ کے نا ذرا بیٹے بولنا ہے تاکہ تسلسل بن سکے۔ اچھی بولو، اس کائنات دا خالق بھی اللہ ہے تے اس کائنات دا مالک بھی۔ موٹی جی گل ہے عقلی اور نقلی، توجہ رکھنا۔ جدوں اس کائنات دا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، قابض بھی اللہ ہے، تے اچھی بولو پھر ساڈی عبادت دے لائق بھی۔ لیکن لوگاں نو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، معمولی مفادات دی خاطر بھائی پھیرو دے باسیو لوگاں نے اللہ پاک دی توحید نو داغدار کر کے رکھ دیتا ہے۔ حلوے دی ایک پلیٹ دی خاطر، جیب دی خاطر۔ دسو ہاں تہاڈے ملک پاکستان دے اندر کیڑا او بدترین شرک ہے جڑا تہاڈے ملک پاکستان اندر نہیں ہو رہا؟ درباراں دی پوجا ہو رہی ہے، مزاراں دی پوجا ہو رہی ہے، ستاریاں دی پوجا ہو رہی ہے، غیر اللہ دی نظر و نیاز جاری ہے، آباء و اجداد دی پوجا ہو رہی ہے، پیراں فقیراں دی پوجا ہو رہی ہے۔ حتیٰ کہ ہن تے معاملہ حدوں ود گیا۔ تسی بھائی پھرو کھبے سجے ویکھیو، کئی ایسے بد نصیب نے جڑے جانوراں دی بھی پوجا کردے نے تے کپڑیاں تے ٹاکیاں دی بھی پوجا کردے نے۔ ایماندار نے دسو ایک ٹولہ تواڈے ملک اندر ہے کہ نہیں کہ جڑا گھوڑے دی پوجا نو عبادت سمجھدا ہے، جہدا نظریہ ہے کہ گھوڑے دے تھلیوں گزراں گے تے اللہ ساڈیاں مشکلاں دور کرے گا۔ جانوراں دی پوجا کیتی جا رہی ہے، کاڑیاں ٹاکیاں دی پوجا کیتی جا رہی ہے، ہانڈیاں دی پوجا کیتی جا رہی ہے۔ اس گئے گزرے پر دور پر فتن دور دے اندر ساڈا پیغام حق یہ ہے، لوگو شرک بہت بڑی لعنت ہے، شرک بہت بڑی ذلت ہے، شرک بہت بڑی رسوائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی توحید نو سمجھو، اللہ تبارک و تعالیٰ دی توحید دی محبت پیدا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ دی توحید دی اپنے دل اندر غیرت پیدا کرو۔ لیکن ساڈے ماحول اور معاشرے دے اندر اچھا ایک یہ بھی بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ میرے ال ویکھنا اے گل ہن میں تواڈے نال کر لگا، جڑے لوگ شرک جیسے خطرناک گناہ اندر مبتلا نے نا، او دی ایک وجہ ہے جہالت، کہ انہاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ دی عظمت دا پتہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دی پہچان نہیں۔ اچھی بولو ہاں، جس بندے نو پتہ لگ جائے کہ میرا رب علیم ہے، میرا رب خبیر ہے، میرا رب فعال لما یرید ہے، میرا رب علی کل شیء قدیر ہے، میرا رب مجیب ہے، میرا رب قریب ہے، وہ بندہ مردہ مر سکتا ہے، بلکہ بولو اللہ پاک دے نال شرک کر سکتا۔ تو انہاں لوگاں نو بڑے اخلاق دے نال سمجھاؤ، بڑے دلائل دے نال سمجھاؤ، اور یقین کرو میں تے اس نتیجے چ بھی پہنچیاں کہ توحید عزت بھی ہے اور توحید راہ نجات بھی ہے۔ ہن ایماندار نے دسو ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گل پسند کرتے ہیں کہ بندیاں دا خالق بھی میں ہاں، مالک بھی میں ہاں، تے بندے دعا بھی میرے کولوں کرن، نظر و نیاز بھی میرے نام دی دین، سجدہ بھی میرے سامنے کرن۔ اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتے کہ لوگ لوگاں دے سامنے متھے ٹیکن، بندہ بندہ ہو کے بندے نو سجدہ کرے۔ اللہ فرماندے نے میری غیرت گوارا نہیں کر دی۔ دسو بندہ کلے اللہ نو سجدہ کرے عزت ہے کہ نہیں؟ تے ایتھے بھی سجدہ، ایتھے بھی سجدہ، ایتھے بھی سجدہ۔ جڑا بندہ در در تے سجدہ کردا ہے وہ انسانیت دی تذلیل کردا ہے۔
بھائی اسی مسجود ملائکہ ہاں، اللہ نے سامنے ایک شان دیتا ہے، مقام دیتا ہے، اور ساڈا سارا شان عقیدہ توحید اندر ہے۔ اور ویسے تو انہوں بھی گل اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، میں اس گل تے بڑا غور کیتا ہے کہ شرک پھیلتا کیوں ہے۔ چلو مل کے بیٹھے ہیں، سانو اس گل دی بھی سمجھ آنی چاہیے، یوٹیوب تے اگر کوئی سنے تو انہوں بھی یہ گل سمجھ آنی چاہیے۔ شرک پھیلن دی ایک سب نالوں بڑی وجہ پتہ کی ہوندی ہے؟ اللہ پاک جدو کسے نبی نو شان دیندا ہے نا، کسے ولی نو شان دیندا ہے، کسے نیک ہستی نو اللہ شان دیندا ہے، تے لوگ او دا رتبہ تے او دا شان تے او دا مقام ویکھ کے نا غلط فہمی دا شکار ہو جاندے نے۔ انہاں دے ذہن اندر ایک گل بیٹھ جاندی ہے کہ نعوذ باللہ الیاذ باللہ، اے جڑے نبی نے یا ولی نے انہاں نو اللہ نے بڑا شان دیتا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے انہاں نو اختیار بھی دے دیتا ہے، خدائی چلان اندر بھی انہاں دا اختیار ہے۔ یہ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر ساڈے سفارشی بھی نے، یہ سانو اللہ پاک دے قریب کر دے۔ شرک دے پھیلن دی سب نالوں بنیادی اور سب نالوں اہم ترین وجہ میں تو احباب دے پیش خدمت کر رہا سا کہ قوماں نو لوگاں نو اس بات تو مغالطہ لگ گیا کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے انبیاء دا مقام بڑا ہے، شان بڑا ہے، رتبہ بڑا ہے، لہٰذا اے اللہ تبارک و تعالیٰ دی خدائی چلان اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے شریک نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہاں ساڑے سفارشی نے۔ لیکن یہ بہت بڑا مغالطہ ہے جس دا ازالہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید دیاں کئی ایتھاں اندر فرمایا۔ ایک آیت اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے، توجہ میرے وال بھائی، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تسی سب دے سب اللہ تبارک و تعالیٰ دے درد فقیر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ دے درد محتاج ہو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دی زمین تے سب نالوں پہلے اول الرسل جلیل القدر رسول حضرت نوح علیہ السلام آئے، اور خاتم الرسل عظیم القدر رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ تسی قرآن پاک پڑھ کے دیکھ لو، سورہ ہود، اللہ پاک دی زمین تے سب نالوں پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام نے، اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ لا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک، کہ میں تو انہوں یہ بات نہیں کہندا کہ میں گنج بخشاں، میرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے خزانے نے، اور میں یہ بھی بات نہیں کہندا کہ میرے کو علم غیب ہے، اور میں یہ بھی بات نہیں کہندا کہ میں نوری ہاں، میں فرشتہ ہاں۔ میں صرف تانوں اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دی پیشی دے بارے آگاہ کرنا ہے، نذیر مبین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینوں یہ پیغام دے کے کہلیا ہے کہ لوگاں نوں یہ بات دسو کہ دنیا دا قانون اے جنگل دا قانون نہیں کہ مرن تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نیک تے بد دوواں نوں ایک صف اندر کھڑا کرے گا، بلکہ میں تو انہوں اس گل تو آگاہ کرنا آیا کہ بداں نوں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم رسید کرن گے، اور نیکوکار لوگاں نوں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمان گے۔ تو احباب ذی وقار اے گل سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمائی۔ اور پھر تسی سورہ اعراف پڑھ کے دیکھ لو، اور سورہ انعام دی غالباً 50 نمبر آیت پڑھ کے دیکھ لو، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ ہوئی بات ارشاد فرمائی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اعلان کر دو، قل لا، اے میرے پیغمبر تسی کہہ دیو، لا املک لنفسی، نہیں میں مالک اپنے نفس کے لیے نفع کا اور نہ نقصان کا، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دی وحی دا پابند ہاں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ہوئی بات فرمائی، اور حضرت پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہوئی بات ارشاد فرمائی۔ اور پھر جتنے ملائکہ نے، جتنے فرشتے نے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم دے پابند نے،
اچھی بولو کسی بھی فرشتے دا اللہ تبارک و تعالیٰ تے کسی قسم دا بھی کوئی زور چلدا لا یعصون اللہ ما امرہم و یفعلون ما یؤمرون، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم دے پابند نے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے خوف دے اندر ہر ویلے لرز دے رہندے نے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اے بنیادی ایک بات اچھی طرح سمجھ لو کہ کسی انسان دا نیک ہونا، کسی انسان دا صالح ہونا، کسی انسان دا نبی یا رسول یا ولی ہونا، یہ اس بات دی دلیل نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے خدائی نظام اندر شریک ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرح اس دی بھی عبادت کیتی جائے گی۔ اور میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن پاک اندر بھی اللہ پاک نے درجنوں مقامات اس بات دا اعلان کروایا، بلکہ شاید کہ بخاری شریف اندر روایت ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرے شان مقام اندر اس طرح غلو نہ کرو جی میں میرے شان تے میرے مقام اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے شان تے مقام اندر عیسائیاں نے غلو کیتا، میں اللہ دا بندہ اور اللہ دا رسول ہاں تو میں نو اللہ دا بندہ اور اللہ دا رسول کہو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، عقیدہ توحید ساڑھے دین دی بنیاد ہے۔ اچھی بولو جے توحید ہے تے دین ہے، اگر توحید نہیں تو دین باقی سارے دین دی بنیاد عقیدہ توحید وے۔ اور عقیدہ توحید اندر مین چیز ہے کہ جدوں بھی زندگی دی اندر کوئی مشکل آ جائے، بیٹے سارا پیغام حق کانفرنس پروگرام ایک پاسے اور اے ایک جملہ اچھی طرح یاد کر کے لے جانا، اے ولایت دی نشانی ہے، اللہ پاک دے قرب دی نشانی ہے کہ زندگی دے اندر اللہ نہ کرے بندہ بے اولاد ہے، بندہ بیمار ہے، کسی بھی تکلیف اور پرابلم اندر ہے، جیویں جیویں ازمائش ودی چلی جائے، تکلیف ودی چلی جائے، اگر بندے دا اللہ تبارک و تعالیٰ تے یقین بھی ودہ چلا جائے، سمجھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے نو درجہ ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ اچھی بولو غدار بندہ رب دا ولی ہو سکدا؟ سارے نہیں بول دے غدار بندہ رب دا ولی ہو سکدا، بے وفا بندہ رب دا ولی ہو سکدا، اوکھے ویلے شرکیہ تویز پان والا رب دا ولی ہو سکدا، اوکھے ویلے غیر دے در تے جا کے چکن والا رب دا پیارا ہو سکدا، اوکھے ویلے غیران نو آوازاں مارن والا رب دا پیارا ہو سکدا۔ ویسے بھی عقیدہ عقل اور نقل اور شریعت دے خلاف ہے کہ جیڑا اللہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم دی شان والا ہے، اچھا او ڈائریکٹ نہیں سندا، او ہر ویلے نہیں سندا، تے جنہاں نو فوت ہویا 3 ہزار سال ہو گئے نے اور جنہاں نو قبر اندر گیا کئی صدیاں ہو گئیاں نے، او ڈائریکٹ بھی سن دے نے تے ہر ویلے سن دے نے۔ ایک کائنات دا بدترین شرک ہے۔ اور آئیے ایک بنیادی بات ذہن اندر رکھنا، اللہ پاک دے قرآن پاک تو پتہ چلدا ہے کہ دنیا دے اندر جس بندے تے خود مشکل آ جائے، جیڑا بندہ خود مشکل اندر دوچار ہو جائے، اچھی بولو محبوب خدا تے ہو سکتا ہے لیکن مشکل کشا ہو سکتا، پھر بولو جڑا مشکل کشا ہوئے او دے تے خود مشکل آ سکتی، نہیں سمجھے، مشکل کشا بیمار ہو سکتا، پھر بولو مشکل کشا نو کوئی چوٹ لگ سکتی، مشکل کشائی کرنے والا کسی تکلیف اندر پھنس سکتا، جے دے تے مشکل آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک اندر جیڑی آیت میں شروع اندر تلاوت کیتی ہے نا، یہ دی اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، سب نالوں بڑا گمراہ انسان ہوئے، پرلے درجے دا گمراہ انسان ہوئے جڑا مشکل ویلے دی اندر اللہ پاک تو علاوہ کسے غیر کو دعا کردا ہے، کسے غیر نو پکاردا ہے۔ اگر کوئی کالجز اور یونیورسٹی دے طلبہ بیٹھے نے نا تو بیٹا یاد رکھنا اس لفظ دا بھی اج کل بڑا مغالطہ دیتا جاندا ہے کہ من دون اللہ تو مراد اے بت نے، من دون اللہ تو مراد اولیاء اللہ نہیں، من دون اللہ تو مراد ولی اللہ نہیں۔ حالانکہ میرے پیارے بھائیوں عربی زبان دے اندر فوق دا معنی ہوندا ہے اوپر
اور دون دا معنی ہوندا ہے نیچے. من دون اللہ دا معنی ہے وے کہ جیڑا بھی اللہ تو نیچے وے, چونکہ نبی دا درجہ بھی اللہ تو نیچے, اچھی بولو ولی دا درجہ بھی اللہ تو نیچے, کسے بھی بت اور پتھر دا اچھی بولو درجہ بھی اللہ تو نیچے. اللہ تو نیچے جو بھی نے جیڑا مشکل ویلے انہوں پکاردا ہے, اللہ پاک فرماندے نے دنیا دا سب نالوں بڑا گمراہ ترین انسان ہے. اور ویسے بھی قرآن شریف اندر کئی آیتاں ایسیاں نے جے دے اندر اللہ پاک نے درویشاں نو من دون اللہ آکھیا ہے, علماء نو من دون اللہ آکھیا ہے. بڑی معروف آیت ہے, اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ دے بارے فرمایا کہ انہاں نے اللہ تو علاوہ اپنے درویشاں اور اپنے مولویاں نو اپنا رب بنا لیا. جو حلال کر دیندے حلال سمجھ لیندے, جو حرام کر دیندے انہوں حرام سمجھ لیندے. ایتھے بھی دون اللہ تو مراد درویش نے اور مولوی حضرات نے. اور پھر فرمایا قرآن پاک دے ایک دوسرے مقام تے کہ جنہاں نو رب تو علاوہ تسی پکار دی ہو نا, اتھے بھی لفظ ہے من دون اللہ عباد امثالکم. پھر حضرت عیسیٰ اور مائی مریم دے بارے بھی اگے لفظ من دون اللہ آیا ہے, یعنی من دون اللہ دی اندر نبی بھی نے, ولی بھی نے, حجر بھی نے, شجر بھی نے. اور ویسے بھی ایک ضروری بات اچھی طرح سمجھ لو, میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہاں دی واضح روایت بخاری شریف اندر موجود ہے. بھائی پھیرو دے باسیو جڑے عرب دے لوگ سن نا, ایڈے بیوقوف نہیں سن کہ ہر پتھر دی پوجا کردے سن, ایڈے بیوقوف نہیں سن کہ ہر پہاڑ دی پوجا کردے سن. انہاں نے جڑے مجسمے بنائے سن, مورتیاں بنائیاں سن, بت بنائے سن نا, اے نبیاں دی یادگیری اندر بنائے سن, ولیاں دی یادگیری اندر بنائے سن. بخاری پڑھ کے دیکھ لو, ود, سوا, یغوس, یعوق, نصر, اے حضرت نوح علیہ السلام دی قوم دے نیک بزرگاں دے نام سن. جدوں بزرگ فوت ہو گئے, لوگ انہاں دی جدائی چداس ہو گئے, شیطان نے آکھیا انہاں دیاں مورتیاں بنا لو, یاد کر لیا کرو, تہاڈا غم ہلکا ہو جایا کرے گا. وہ پھر نسل در نسل لوگاں نے پوجا شروع کر دیتی. لات, منات, عزا, حبل, کئیاں نے فرشتیاں دے نام دیاں مورتیاں بنائیاں, کئیاں نے نبیاں دے نام دیاں مورتیاں بنائیاں, تو کئیاں نے ولیاں دے نام دیاں مورتیاں بنائیاں. میں باوضو بیٹھا, بیٹا دھیان میرے حل کریں, یوٹیوب تے بات جا رہی ہے, میں باوضو اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا کہ پرانے دور اندر جس انداز دے نال جو شرک ہو رہا سی نا, اوہی بدترین شرک میرے تواڈے معاشرے اندر ہو رہا ہے. قبر پرستی دا اسلام نال کوئی, اسلام اندر کوئی تصور نہیں. اچھی بولو درباری نظام دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں. یہ سب نالوں بڑا شرک دا چور دروازہ ہے. درباری مزاری نظام سب نالوں بڑا شرک دا چور اڈا ہے. اور میں سمجھنا اگر جتنے حضرت علی نال پیار کرن والے, حضرت علی نال محبت کرن والے, حضرت علی دے ملنگ کہلوان والے حضرت علی والا مشن اپنا لینا کہ انہوں نے ابو حیاج اسدی رحمہ اللہ انہوں نے ایک مشن تے کلیا, فرمایا جیڑی بھی قبر زمین تو اوپر نظر آئے انہوں زمین دے برابر کر دے. یقین کرو میں پیغام حق کانفرنس دے اندر اے بات تو انہوں برملا کہنی چاہنا, واللہ العظیم ادھر ویکھیو, اگر ساڈے ملک چوں اے درباری نظام ختم ہو جائے نا, قبر پرستی ختم ہو جائے نا, اگر قبراں نو لوگ کچا بنانا شروع کر دین, اللہ دی عزت دی قسم ساڈے ملک چوں 90% شرک ویسے ہی ختم ہو جائے. 90% سادہ لوگاں نو ڈرایا جاندا ہے کہ اے جڑے قبراں چ نے نفع دے بھی مالک نے, نقصان دے بھی مالک نے, اوکھے ویلے تہاڈی مدد بھی کردے نے. اور اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا, فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ.
رب دا قرآن کہہ رہے کائنات دا سب نالوں بڑا گمراہ ہوئے جڑا اللہ حی قیوم نو چھڑ کے اوکھے ویلے کسے نبی نو آواز مار دے، اوکھے ویلے کسے ولی نو آواز مار دے، اوکھے ویلے کسے انسان نو آواز مار دے۔ فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اوکھے ویلے پکارنا ہے تے رب العالمین نو پکارنا ہے، اوکھے ویلے آواز مارنی ہے تے رب العالمین نو آواز مارنی ہے۔ آؤ لوگوں میں ایک سوال کرنا چاہنا، جے ساڑیاں کھوٹیاں قسمتاں امام بری کھریاں کر دینے، جے سانو خزانے علی حجویری دین دینے، جے سانو اولاداں سلطان باہو دین دینے، جے ساڑیاں مشکلات پیر عبدالقادر جیلانی دور کر دینے، جے ساڑے تے کرم نوازی خواجہ معین الدین چشتی کر دینے، تے دسو جدوں اے رب دے ولی پیدا نہیں سن ہوئے ادوں اولاداں دین والا کون سی، ادوں مشکلاں دور کرن والا کون سی، ادوں ہنیریاں تے طوفاناں تو بچان والا کون سی۔ فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ ویسے بھی توجہ کرنا پائی پھر دے باسیوں موٹی جی گل ہے، جہدے تے مشکل آئے وہ مشکل کشا نہیں جے ہو سکدا، جہدے تے پریشانی آئے وہ حاجت روا نہیں جے ہو سکدا، اور رب دا نبی تے ہو سکدا ہے، رب دا ولی تے ہو سکدا ہے، اللہ پاک دا پیارا تے ہو سکدا ہے، اللہ تبارک و تعالی دا شریک نہیں ہو سکدا۔ سنیے میں سب نالوں پہلے حضرت آدم علیہ السلام دی گل کر دینا۔ حضرت آدم علیہ السلام تے مشکل آئی، حضرت آدم علیہ السلام تے پریشانی آئی، حضرت آدم علیہ السلام تے بے قراری آئی، انہوں نے ویکھ لو مشکل ویلے کسے فرشتے دا واسطہ نہیں دے دیتا، کسے پری دا واسطہ نہیں دے دیتا، کسے دے واسطے وسیلے دے نال نہیں جے پکاریا، بلکہ سیدنا آدم کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ اسی اپنی جاناں تے ظلم کر لیا ہے، جے رحم کر کے معاف نہ کیتا اللہ دوویں جہان ہی برباد ہو جان گے۔ آؤ لوگو جے کوئی کمی ہو جائے، آؤ لوگو جے کوئی کوتاہی ہو جائے، آؤ لوگو جے کوئی غلطی ہو جائے تے قیام دی حالت اندر پڑھیا کرو، چل دے پھر دے بہندے اٹھ دے پڑھ دیا کرو ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جڑا بندہ دعائے آدم پڑھدا رہندا ہے، دعائے حوا پڑھدا رہندا ہے، اللہ پاک انہوں غلطیاں دی نحوست تو بچا لیندے نے، کمی دی نحوست تو بچا لیندے نے، گناہ دی نحوست تو بچا لیندے نے۔ آؤ لوگوں میں دسنا یہ چاہنا حاجت روا اللہ، مشکل کشا اللہ، اس اللہ نو پکارو جنہوں نبی پکار دے رہے، اس اللہ نو پکارو جنہوں علی پکار دے رہے، اس اللہ نو پکارو جنہوں ولی پکار دے رہے۔ توجہ فرمانا سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے بارے میں قرآن پڑھیا ہے، ذرا میرے ال ویکھیو میں قرآن دیاں تاں سمجھانیاں چاہنا۔ این جدوں بنی اسرائیل نو لے کے حضرت موسیٰ نکلے، اگے سمندر دیاں موجاں نے تے اچھی بولو پچھے فرعون دیاں، اگے موجاں پچھے فوجاں۔ اے میں شروع تے گل سمجھائیے، جیویں جیویں مشکل بڑھ جائے، جیویں جیویں پریشانی بڑھ جائے، جیویں جیویں بیماری بڑھ جائے، جیویں جیویں اداسی بڑھ جائے، جے تیرا رب تے یقین بڑھ گیا ہے سمجھ لے اللہ پاک نے تینوں ولایت والا درجہ عطا کر دیتا ہے۔
اور بے وفا بندہ تے شکی بندہ رب دا پیارا نہیں ہو سکدا۔ توجہ فرمانا، پیچھے فوجاں نے، اگے پانی دیاں موجاں نے، تے موسیٰ دے صحابہ کی کہن لگے قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساتھی کہن لگے موسیٰ جی اسی تے پھڑے گئے، پیچھے فوجاں اگے موجاں، انا لمدرکون، اسی تے پھڑے جاواں گے تے گرفتار ہو جاواں گے، قیدی بن جاواں گے۔ پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کی فرمایا ہے، اور بیٹا میں فیصلہ بادو اینی گل دسن آیا، توحید دا جھنڈا چک کے رکھیں، توحید دی غیرت اپنے سینے چ ترو تازہ رکھیں۔ اگے موجاں پیچھے فوجاں، حضرت موسیٰ دے صحابہ دل چھوڑ گئے تے حضرت موسیٰ نے کی فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین۔ انج کدی بھی نہیں ہو سکدا، نہ سانو موجاں ڈبو سکدیاں نے، نہ فرعون دیاں فوجاں سانو قیدی بنا سکدیاں نے۔ کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، میرے نال میرا رب ہے جڑا میری رہنمائی کرے گا، میرے نال میرا رب ہے جڑا میری مدد کرے گا۔ جس رب دیاں نمازاں پڑھ دے ہو، جس اللہ دا قرآن پڑھ دے ہو، جس اللہ دے راہ چ صدقہ کر دے ہو، تہاڈے اندروں بھی اوکھے ویلے یہ آواز آنی چاہیے ہے ان معی ربی سیہدین۔ پھر کی ہویا جے بیماری غربت تنگی آ گئی ہے، میرا اللہ مینوں ضائع نہیں کرے گا، میرا اللہ مینوں رسوا نہیں کرے گا، میرا اللہ میری مدد کرے گا۔ پھر رب نے مدد کیتی ہے، اللہ پاک نے فرعون دیاں فوجاں غرق کر دتیاں نے تے بنی اسرائیل نو اللہ پاک نے سلامتیاں عطا کر دتیاں نے۔ اوکھے ویلے رب نو ہی آواز ماری دی ہے، فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون۔ پرلے درجے دا گمراہ ہے جڑا غیراں نو آواز ماردا ہے۔ اچھا توجہ فرمانا، میں قرآن دا ایک اور مقام پڑھنا۔ حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ پاک نے رجسٹر ولیاں دا ایک واقعہ سنایا ہے۔ تانوں پتہ جڑے اصحاب کہف نے اللہ دے ولی نے، انہاں نو رب دا قرآن وی ولی کہندا ہے، انہاں نو نبی سلطان وی ولی کہندے نے، قرآن دیاں آیتاں وی انہاں نو ولی کہندیاں نے۔ تے جدوں اصحاب کہف غار اندر ٹر گئے، مصیبت اندر پھنس گئے، انہاں نے کسے دا واسطہ نہیں جے دیتا، کسے دا وسیلہ نہیں جے پایا۔ اگر آج دا نوجوان ہے وظیفہ یاد کر لے، دعا یاد کر لے، اللہ پاک تیریاں ساریاں پریشانیاں دور کر دے، اللہ رحمتاں دے برکتاں دے دروازے کھول دے۔ غار دے اندر نوجوان بند نے تے کی کہہ رہے نے ربنا آتنا من لدنک رحمہ، ربنا آتنا من لدنک، جنہوں رحمت چاہیے دی ذرا مل کے بولے ربنا آتنا من لدنک، پھر بولو ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ پاک سانو اپنی رحمت عطا کر دے۔ اور بھائی پھر دے باسیو آج پیغام حق کانفرنس دا پیغام، اللہ بیٹے نہ دوے رب کو رحمت منگیا کرو، اللہ شفا نہ دوے رب کو رحمت منگیا کرو، اگر کوئی پریشانی آ جائے رب کو رحمت منگیا کرو۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ پاک ساڈے معاملے اندر آسانی کر دے، اللہ پاک سانو اپنی رحمت عطا کر دے۔ پھر اللہ پاک نے غار نو 5 سٹار ہوٹل بنا دیتا ہے، اللہ پاک نے سورج دیاں شعاواں دے اللہ پاک نے سائیڈ بھی بدل دیتی ہے۔ آؤ لوگوں میں دسنا ہے چاہنا ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون۔
اللہ پاک کو رحمت منگیا کر تے آسانی منگیا کر. اولاداں دین والا بھی اللہ ہے, دے کے لے جان والا بھی اللہ ہے. میں قرآن پاک اندر پڑھ رہا سا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جدو انہاں نے اگ اندر سٹیا تے حضرت ابراہیم نے نہیں آکھیا اللہ نبی نو دی طفیل مینوں بچا لے, اے نہیں آکھیا یا اللہ ادھر ویکھیو جبریل دے صدقے مینوں بچا لے, بلکہ حضرت ابراہیم آندے نے حسبی اللہ و نعم الوکیل. اے جے پیغام حق مشکل اندر کیا کر حسبی اللہ و نعم الوکیل. خیر اللہ پاک نے اگ نو گلزار بنا دیتا ہے. اگلی جڑی میں گل تانوں دسنی چاہنا, حضرت ابراہیم علیہ السلام جدوں اگ چوں نکلے تے پھر حضرت ابراہیم نے پکا ارادہ بنا لیا ہن میں ایتھے نہیں رہنا, میں ہجرت کرنی ہے. ذاہب الی ربی سیہدین, میں رب وال جاواں گا تے میرا اللہ میری مدد کرے گا. کوئی نہیں بابا ابراہیم نو پتہ میں کیڑے پاسے جانا ہے, توکل رب تے کریا کر, رستے رب عطا کردا ہے. نالے حضرت ابراہیم دی ہجرت جاری ہے تے نالے دعا کی کردے نے رب ہب لی من الصالحین, رب ہب لی من الصالحین, رب ہب لی من الصالحین. اللہ پاک مینوں نیکوکار بیٹا عطا کر دے. اے نہیں کیا یا اللہ مینوں حضرت آدم دی طفیل عطا کر دے, اے نہیں کیا یا اللہ نبی نوح دے صدقے مینوں عطا کر دے. ربے کیا ہے ربنا کیا ہے, ربے کیا ہے ربنا کیا ہے, یا اللہم تو اللہ پاک نو اتاریا ہے. تے جے ایمان تازہ ہوئے تے پھر مل کے سبحان اللہ کیا جے ادھر ویکھیو رب حبلی من الصالحین کیا ہے. اللہ پاک نے 86 سال دی عمر دی اندر حضرت اسماعیل عطا کر دیتے نے. مرضیاں میرے رب دیاں نے, تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا, جے کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا. اے تیاں پوت یارو موتی انمول نے, سارے اختیار ساڈے اللہ کول نے, سارے اختیار ساڈے اللہ کول نے. تو بندہ ہو کے رب دا رب نالوں ناتا توڑیا, کتے شرکیہ توید پائی پھرنا ہے, کدی کسے بابے دے پیراں سے جا کے ڈگنا ہے, کدی کسے دربار سے جا کے ڈگنا ہے, کتے کہنا فلانا بابا مینوں طوفاناں تو بچاندا ہے, کتے کہنا فلانے بابے دی وجہ تو میرا کارخانہ پیا چلدا ہے. تو بندہ ہو کے رب دا رب نالوں ناتا توڑیا, جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا, اکھاں وچ جڑے موتی گول گول نے, سارے اختیار ساڈے اللہ کول نے. حشر دا جدوں جی دیہڑا آوے گا, کوئی بھی نہیں تیرا اوتھے کم آوے گا, چھوٹے بڑے سارے اوتھے ڈاواں ڈول نے, سارے اختیار ساڈے اللہ کول نے. ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون. پرلے درجے دا جاہل و آدمی ہے جڑا اوکھے ویلے کسے قبر نو آواز ماردا ہے, کسے قبر ویل والے نو آواز ماردا ہے, کسے ولی نو آواز ماردا ہے, کسے نبی نو آواز ماردا ہے. تو جو فرمانا میں ایک دو ہور گلاں وی کردا چلا جاواں. میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا ہے. میرے تے ماڑی جی مشکل آ جائے میں کھبے سجے وینا, مال تے بھروسہ کرنا, تعلقات تے بھروسہ کرنا, رب دا نبی ہے تے نام انہاں دا سیدنا یونس علیہ السلام نے تے مچھلی دے پیٹ اندر نے. اے نہیں آکھیا مالکاں مینوں حضرت ابراہیم دی طفیل کڈ لے, حضرت آدم دے صدقے کڈ لے. اے نہیں آکھیا فلاں فرشتے دے طفیل کڈ لے. ویکھ لو میرے ویریو, سمندر دا بھی اندھیرا ہے, مچھلی دے پیٹ دا بھی اندھیرا ہے, تے اچھی بولو رات دا بھی اندھیرا, اندھیرا جمع اندھیرا. تے حضرت یونس کی آندے نے مر کے پڑھ لو لا الہ الا, نہیں بولے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ
الہ الا انت سبحانک. ترجمہ میں کرنا پھر محبت نہ سبحان اللہ کے پہلے ترجمہ سنیو. لا الہ الا انت سبحانک دا بیٹے آواز سادہ کر. لفظی ترجمہ پتہ کی ہے؟ بالکل سادہ کر. لا الہ الا انت سبحانک دا لفظی ترجمہ پتہ کی ہے؟ یا اللہ میں تیرا در چھڑ کے جاواں تے جاواں کتھے، تیرے تو سوا میرا ہے ہی کوئی. جیدہ رب تے اس قدر یا زیادہ توکل ہوئے، اس قدر زیادہ یقین ہوئے، رب انہوں مچھلی دے پیڑ چوں بھی باہر کٹ دے. بیٹے مال تے بھروسہ نہیں، تعلقات تے بھروسہ نہیں، قابلیت تے بھروسہ نہیں، ڈگری تے بھروسہ نہیں، اپنے معاملات تے بھروسہ نہیں، بھروسہ صرف رب دی ذات تے. جس بندے نو اللہ پاک نے مال، علم، عمل سب کچھ دیتا ہے، لیکن وہ دے باوجود سمجھتا ہے کہ جے رب دی رحمت شامل حال نہ ہوئی تے میں ککھ نالوں بھی زیادہ ہولا. اللہ فرماندے نے ہن تیری مدد کرنا میں رب تے فرض ہو گیا ہے. فرمایا لا الہ الا انت سبحانک. حضرت یونس آندے نے لا الہ الا انت سبحانک تے کی کہندا ہے یا ہے معین الدین چشتی پار لگا دے. باول حق بیڑا، بولے بولو باول حق بیڑا. کنی ولی دی عزت ہو رہی ہے، پیر نو کہندا ہے میں بہنا دے تو تک. باول حق بیڑا تک پرلے درجے دا شرک جے. معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی اللہ دی قسم پرلے درجے دا شرک جے. توحید کی ہے ذرا مل کے پڑھ لو. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نبی کل کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے قرآن ہے حضرت توجہ فرمانا. فرمایا کذالک ننجی المؤمنین. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے جتے حضرت یونس علیہ السلام دا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے، نال فرمایا قیامت تک جیڑا بندہ یہ دعا پڑھدا رہے گا اللہ تبارک و تعالی مشکلات چوں نجات عطا فرماندے رہن گے. ماشاءاللہ عظیم مذہبی اسکالر میرے اور تواڈے محبوب بزرگ حضرت الشیخ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے نے. زیارت بھی فرماؤ اور نال دعا بھی کرو اللہ پاک حضرت لکھوی صاحب حافظہ اللہ دی حفاظت فرمائے. اللہ اپنو صحت والی، ایمان والی، توفیق والی لمبی زندگی عطا فرمائے. فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. پرلے درجے دا گمراہ ہے جڑا اوکھے ویلے خیرانو آواز ماردا ہے. سیدنا یونس نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگے اللہ پاک نے فرمایا کذالک ننجی المؤمنین. اے جڑا اگے ٹکڑا ہے نا کذالک ننجی المؤمنین، اے دا معنی پتہ کی ہے؟ اللہ فرماندے نے جڑا بندہ چیک نہ کرے، ادھر ویکھیو اوکھے ویلے چیک نہ کرے کہ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے ویکھ لینا. فرمایا چیک نہ کرے، یقین نال اوکھے ویلے پڑھنا او دا کم ہے، نجات دے دینا پریشانی تو میں رب العالمین دا کم ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی کرب آ جائے، ہم آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، کسی چھلے دی لوڑ نہیں، کڑے دی لوڑ نہیں، دھاگے دی لوڑ نہیں. آپ نے فرمایا پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آؤ لوگو جڑی ہن آخری چند باتاں میں کرنیاں چاہنا. فرمایا ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الی یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون.
سب نالوں بڑا گمراہ انسان ہے جڑا غیر اللہ نو آواز ماردا ہے، مشکل ویلے کسے نبی نو آواز ماردا ہے، مشکل ویلے کسے ولی نو آواز ماردا ہے، حجر والے نو، شجر والے نو، قبر والے نو آواز ماردا ہے، مشکل ویلے پکارنا ہے تے رب نو پکارنا ہے۔ صرف میں ایک بخاری شریف جو واقعہ بیان کرنا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت دے سائے تلے پیغمبر آرام فرمانے، ادھر ویکھیو پیغمبر علیہ السلام نے اپنی تلوار مبارک درخت دے نال لٹکائی ہے، دشمن آیا انہیں این تلوار پکڑی ہے، نبی علیہ السلام دے سونت کے کہنے لگا میں یمنعو کا منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تلوار دے وار تو تہانوں کون بچائے گا؟ نبی پاک نے نہیں فرمایا ہنیں جبریل آ کے بچائے گا، اے نہیں کیا حضرت آدم دی طفیل مینوں اللہ بچائے گا، توجہ کریو، حضرت نوح دے صدقے مینوں اللہ بچائے گا، اے نہیں کیا حضرت ابراہیم دے وسیلے مینوں اللہ بچائے گا۔ کہنے لگا میں یمنعو کا منی، تلوار تواڈے سر تے وے دسو کون بچائے گا؟ تے نبی پاک نے فرمایا اللہ، تیری تلوار دے وار تو بچائے گا تے کلا نہیں، بولے کلا اللہ بچائے گا۔ نبی علیہ السلام نے توحید والی آواز اللہ کیا، تلوار زمین تے گر گئی، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا دس ہون کون بچائے گا؟ کہنے لگا جی تسی بڑے اچھے ہو، نبی پاک نے اچھا 10 کلمہ پڑھنا ہے، آندا نہیں میں کلمہ نہیں پڑھنا، لیکن اتنا کہ میں ضرور کرنا، زندگی پر تواڈے نہ جنگ لڑن نہیں آواں گا، زندگی پر کدی تواڈے نہ مقابلے تے نہیں آواں گا۔ نبی علیہ السلام نے چھوڑ دیتا ہے، اپنے قبیلے اندر ٹر گیا ہے، تے جا کے کہندا ہے جئتکم من عند خیر الناس، اج میں ایسے انسان دے کولوں آیا کہ او دے نالوں بہترین انسان میں رب دی زمین تے ویکھیا ہی نہیں۔ شارحین حدیث نے لکھیا، بعض علماء کرام نے لکھیا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تے پورا قبیلہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے۔ اور میں دسنا چاہنا میرے پیغمبر علیہ السلام تے بھی مشکل آئی، میرے پیغمبر نے اللہ نو پکاریا ہے، پرلے درجے دا گمراہ ہے جڑا مشکل ویلے کسے غیر نو پکاردا ہے۔ نال ذرا مل کے بولو تے گل سمجھو، جے تے مشکل آ جائے وہ محبوب خدا تے ہو سکدا ہے، اچھی بولو مشکل کشا ہو سکدا، پھر بولو جڑا بیمار ہو جائے محبوب خدا تے ہو سکدا ہے حاجت روا ہو سکدا، جنہوں بخار چڑھ جائے محبوب خدا تے ہو سکدا ہے حاجت روا ہو سکدا۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون۔ اور پرلے درجے دا گمراہ جے جڑا مشکل ویلے کسے قبر والے نو پکاردا ہے یا مشکل ویلے کسے نبی دے ولی ولی نو آواز ماردا ہے۔ یہی مطلب ہے واقعہ کربلا پڑھ کے دیکھ لو، کربل دی مٹی تے جا کے دیکھ لو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی خون دے اندر لت بت نے، انہوں نے یا علی مدد دا نعرہ نہیں ماریا، انہوں نے یا رسول اللہ مدد دا نعرہ نہیں ماریا۔ سیدنا حسین دا واقعہ کربلا کسے بھی کتاب اندروں پڑھ لو، مشکل دی گھڑی اندر اگر آواز ماری ہے تے کلے اللہ نو آواز ماری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا بندہ آیا، کہنے لگا حضرت جی میں مقروض ہاں تے میرے نال تعاون کرو، تے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ پتہ کی فرمایا، فرمان لگے کیا تینوں میں وظیفہ نہ دواں جیڑا وظیفہ مینوں اللہ دے نبی نے دیتا ہے، پہاڑاں دے برابر بھی تیرے تے قرضہ ہوئے گا، وظیفے دی برکت دے نال اللہ قرضہ دور فرما دین گے۔ کوئی چھلا نہیں، کوئی کڑا نہیں، اچھی بولو کوئی دھاگا۔ سیدنا علی نے نہیں آکھیا نبی علیہ السلام دی قبر جا کے طواف کر اللہ تیرے مسئلے حل کرے گا، کیوں؟ فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اور تے پرلے درجے دا گمراہ ہے جڑا اوکھے ویلے شرکیہ تویز پائے، اور تے پرلے درجے دا گمراہ ہے جڑا اوکھے ویلے کسے قبر دے سجدہ کرے، اور تے پرلے درجے دا گمراہ ہے جڑا اوکھے ویلے اللہ پاک دے گلے شکوے کرے۔ اچھی بولو اوکھے ویلے رب دا در چھڈن والا اللہ دا با وفا بندہ ہو سکتا؟ وظیفہ لے کے ٹر گیا، ایسا ادھر رکھے ہو پڑھدا رہا، کیڑا وظیفہ؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سوا۔ سجدے چ پڑھیا کر، آخری تشہد چ پڑھیا کر، اے ہی پیغام حق، اے ہی پیغام توحید۔
پڑھدا رہا چند مہینے گزرے نے، اللہ پاک دے پیغمبر دے دسے اس وظیفے دے مطابق انہیں معمول بنا کے پڑھے، اللہ نے پہاڑاں دے برابر بھی قرضہ ادا فرما دیتا ہے۔ کوئی مشکل لے کے آئے، توجہ فرمانا، کوئی مشکل لے کے آئے، جی گل سمجھ آئی نا پھر سبحان اللہ کیوں، پہلے گل سنیو، کوئی تواڈے کو مشکل لے کے آئے، انہوں دربار وال بھیجنا شرک ہے، غیر وال بھیجنا شرک ہے، چھلے وال بھیجنا شرک ہے، کڑے وال بھیجنا شرک ہے، تویز وال بھیجنا شرک ہے۔ اگر کوئی مشکل لے کے آئے انہوں نبی پاک دا ودی وظیفہ دسنا، حضرت علی دی بھی سنت ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نال جے محبت کرنا ہے، پیار کرنا ہے، پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سنت نو بھی زندہ کر۔ کوئی بے اولاد آئے، کوئی پریشان آئے، کوئی بیمار آئے، کوئی حالات دا ستایا آئے، قرآنی وظیفے بیان کرو، نبوی وظائف بیان کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے کہ مشکل آئی، آخری بات سننا، بدر ویلے کڈی بھاری مشکل ہے، میرے لئے ویکھیو، نبی پاک آندے نے اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد بعدو، سونے ربا اے مٹھی پر 313 بھی جی آج شہید ہو گئے تے تیری زمین تے تیری توحید دا نام لین والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ نبی علیہ السلام اللہ پاک نہ گلاں کر رہے نے تے مسند احمد بن حنبل دے اندر میں پڑھیا سیدنا علی بیان کر دینے، راتی منو اچانک خیال آیا دشمنے چلو جا کے نبی پاک دی راکھی کرنا، نبی پاک دا پہرا دینا، اپنے نبی پاک دا پتہ کرنا میرے نبی پاک کتھے نے۔ حضرت علی فرماندے نے لبدا 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 آمینہ دے در یتیم جناب محمد، ادھر بیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم دے میں قریب پہنچیا، اینج ایک درخت نو نبی علیہ السلام نے سترا بنایا، میرے الویخ تے سجدے دی حالت اندر نے روئی جا رہے نے تے نالے نبی علیہ السلام کہی جا رہے نے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم، تم ہی مل کے پڑھ لے، نبی پاک ہی کہی جا رہے نے یا، پھر بولو یا، اے جے پیغام حق یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم۔ نبی علیہ السلام شہیدی اندر روئی جا رہے نے، یا حیو یا قیوم پڑھی جا رہے نے۔ ویکھ لو بدر دے موقع دے بھی سونے نبی پاک نے پکارے تے کلے اللہ نو پکارے، کیوں؟ فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون۔ غیر نو پکارنا والا تے پردے دردے دا گھمراہ ہے، بلکہ نبی الاسلام دی میں حدیث دینا، نوجوانوں توجہ کریو بیٹا، اے وظیفہ جڑا ہے نا چل دے پھر دے بہن دے اٹھ دے بیٹا پورے یقین نہ پڑیا کر۔ اگر روزانہ ہزاراں دی تعداد اندر نہیں پڑھدا، سینکڑیاں دی تعداد اندر نہیں پڑھدا، بیٹے سے وجہ تو اندھیرے اندر ہے، چلدا پھردا بہندا اٹھدا بستر تے لیٹدا سفر کردا کثرت دے نال پڑھ۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کم و بیش میں 9-10 سال پیغمبر دی خدمت کی تھی، میں ویکھیا نبی علیہ السلام تے ذرا جی گھبراہٹ تاری ہوندی سی، نبی علیہ السلام سب نالوں زیادہ ہے وظیفہ پڑھتے سن، کیڑا؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، پڑھ کے سناؤ ہاں، ادھے بول دیو سارے پڑھ کے سناؤ ہاں۔ ڈاکٹراں جواب دے دیتا ہے، ادھر دیکھو ڈاکٹراں جواب کر دے دیتا ہے، فلانے پیارے نو فون کیتا ہے فون نہیں سن رہا، فلانے نو میسیج کیتا ہے میسیج دا جواب نہیں دے رہا۔ ادھر وضو کر رب اگے کھڑا ہو تے اوہی دعا پڑھ کے آ مندر جڑی میں تینوں دس چکی ہاں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، تے سجدے اندر سبحان ربی الاعلیٰ تو پڑھ یا حیو یا قیوم برحمتک، اے جے پیغام حق یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔
ایک دفعہ نا صحیح ابن حبان چ روایت آتی ہے، جامع اہل بیت ہی، نبی علیہ السلام نے اپنے سارے گھر والے اکٹھیاں کیتا تے آپ نے فرمایا میرے تو بعد تہاڈے تے کوئی کرب آ سکتا ہے، غم آ سکتا ہے، پریشانی آ سکتی ہے، ٹینشن آ سکتی ہے، تسی پتہ کی کرنا ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا میرے ول ویکھو چھلا پڑھ کے دے چلاں سرانے تھلے رکھ لیو، دھاگا پڑھ کے دے چلاں گھٹ تے پا لیو، ایدا نام جے پیغام حق۔ نبی پاک نے فرمایا میرے گھر والے ہو، کوئی میرے تو بعد کرب آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، سمجھ تو معاملہ باہر ہو جائے، تو تسی پتہ کی کہنا ہے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ ترجمہ میں کرنا پھر سبحان اللہ تسی کہنی ہے، پہلے ترجمہ سنیو۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا دا معنی پتہ کی ہے؟ اللہ اللہ تو ہی میرا داتا ہے، میں اج تک کدی تیرے نال شرک نہیں کیتا، تے جے اج میرے تے ازمائش دی گھڑی آ گئی ہے، مردہ مر جاگا تیرے نال شرک نہیں کراں گا۔ فرمایا اپنے رب نو یقین دلا دیو اس گل دا، گردن کٹی جا سکتی ہے، تن من دھن خون دا آخری قطرہ بہ سکتا ہے، لیکن یا اللہ میں خدار نہیں، تیرے در دا بے وفا نہیں، اور میری زبان تے تیرا گلا شکوہ نہیں آئے گا۔ فرمایا جڑا کرب دے دن اندر، پریشانی تکلیف دے دن اندر کسرت دے نال پڑھ دے اللہ اللہ ربی لا شرک بہ شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں پریشانیاں نو خوشیاں اندر تبدیل فرما دے۔ بیٹے پیغام حق ہے وے، کدی بھی گھبراہٹ ہوئے نا، کوئی چھلا نہیں، کوئی کڑا نہیں، کوئی دھاگا نہیں، کوئی دربار نہیں، کوئی مسار نہیں، آخری دونوں کل پڑھیا کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی 23 سالہ سیرت دا خلاصہ، جدوں میں عثمان صاحب بدل گرجیا، دشمن نے حملہ کیتا، تو نبی علیہ السلام پڑھا نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، پر بیٹا میرا تیرے تے گلہ ہے، 30 پاریاں دا ترجمہ تے دور دی گل ہے، تینوں سورہ فلق دا ترجمہ بھی نہیں یاد، بیٹا تینوں سورہ ناس دا ترجمہ بھی نہیں یاد۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھی ہے، اور غالباً مدارج السالکین دی اندر حافظ ابن قیم نے لکھی ہے کہ حالات نو بہتر کرنے واسطے، مشکلات چوں نکلن واسطے دین اسلام اندر اگر کوئی سب نالوں زیادہ شاندار کوئی وظیفہ ہے نا، تو اس وظیفے دا نام ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو احباب علی وقار، میں بڑے ہی اختصار دے نال تواڈے سامنے اس موضوع نو واضح کر دیتا ہے۔ ادھر ویکھو، حالات بیٹے بدل دے رہندے نے، کدی اللہ بیٹے نہ دے کے ازماندا ہے، اونچی بولو کدی اللہ بیٹے نہ دے کے ازماندا ہے، اونچی بولو کدی اللہ بیمار کر کے، ہے حاجی ہے نمازی ہے شیخ صاحب ہے، نہیں رب دعا قبول کردا، پر سینے ٹھنڈ پا دیو، اوکھے ویلے رب نہ بے وفائی کرنی، پھر اونچی بولو اوکھے ویلے غیر اللہ نو سجدہ کرنا، اوکھے ویلے غیر اللہ دی نظر و نیاز دینی، پھر بولو اوکھے ویلے غیر اللہ نو آواز مارنی۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ وکھو وکھ شکلاں دنیا رنگ رنگ دی، ساری مخلوق یو دے کولوں منگ دی، بدبختہ تو ہی قبراں تے ڈگنا ہے، تو ہی جنوراں دے اگے ڈگنا ہے، تو ہی کالیاں ٹاکیاں دی پوجا کرنا ہے۔ وکھو وکھ شکلاں دنیا رنگ رنگ دی، ساری مخلوق یو دے کولوں منگ دی، کلا یہ او راکھا اس سارے جگ دا، سارا ہی کمال ساڈے کلے رب دا، اپنی قدرت نال اونے نقشے کٹے نے، ایک ٹہنی اتے پھل میٹھے کھٹے نے، حالاں سارے بوٹیاں نو پانی
ایک لگدا سارا ہی کمال ساڈے کلے رب دا۔ اے مسلمانوں تسی بڑے خوش نصیب جے، جملہ پسند آئے پھر بیداری دا ثبوت دینا ہے۔ مسلمانوں تسی بڑے خوش نصیب جے، تانوں دولت ملی قرآن تے حدیث جے، اے نہیں سودا کسے بھی دکانوں لبدا سارا ہی کمال ساڈے۔ کائنات دا بدبخت انسان ہے جڑا شرکیہ تویز پا کے مر گیا، جڑا بابیاں نو سجدہ کردہ مر گیا، جڑا درباراں تے سجدہ کردہ مر گیا۔ مشکل کشا رب ہے، حاجت روا رب ہے، بگڑی بنانے والا رب ہے، اور مشکل ویلے جڑا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھے، مشکل ویلے جڑا اللہ اللہ ربی لا اشرک بہی شیعہ پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، آخری معوذتین پڑھے، اللہ پاک مشکلیں بھی دور کر دے، گناہ بھی معاف کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے دے درجے بھی بلند کر دے۔ ذرا مل کے ایک دفعہ بولو، اسی مرد مر سکنے ہیں لیکن مشکل ویلے رب نہ بے وفائی کر سکدے۔ ویکھ لیا جے مسیتے بیٹھے ہو، رب نہ بے وفائی کر سکدے، غیر اللہ اگے جھک سکدے۔ انشاءاللہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث رج رج کے پڑھو گے انشاءاللہ؟ ایک باری پڑھ کے سناؤ ہاں، جڑے باڑ بیٹھے ہو بھی نال پڑھ کے سارے ایک باری پڑھ کے سناؤ ہاں۔ یا اللہ جڑا ہن بولے نا انہوں بیت اللہ دے طواف چ پڑھن دی توفیق دیں، سناؤ ہاں ایک باری۔ دوسرا وظیفہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہی، سناؤ ہاں ایک باری۔ اور تیسرا وظیفہ لا حول ولا قوت، اور چوتھا وظیفہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب، جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا، میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے، تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا، میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا، ذرا اچھی بولی نہ تو رہنا۔ بیٹا جنازہ اٹھ جانا ہے، ایک کو یاری کلے رب والی، باقی یاریاں سب خواریاں نے، تے جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں، اچھی بولی انہاں جتیاں بازیاں بھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔